مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبو بكر أشدهم في أمر الله عمر أصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. سب دوست محبت کے ساتھ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی الہی کے سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام واجب الاحترام برادران اسلام قادر قدر بزرگوں دوستوں بھائیوں، اس بارش کے موسم میں اور اس تھکتی سردی میں اللہ کا حسن انتخاب ہے آپ لوگ کہ رب نے صرف اپنے دین کو سننے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے. اس پر اس رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اس سے پہلے دو عظیم المرتبت شخصیتیں حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب جامعہ امدادیہ فیصل آباد والے اور خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت خوبصورت انداز میں اپنے اپنے عنوان سے گفتگو فرما چکے ہیں. تو یقین بات ہے کہ اتنے بڑوں کے بعد کمزور یا بوڑھے آدمی کا کچھ کہنا وہ آپ کے لیے اس لیے بھی پریشانی کا باعث ہوگا کہ بعد میں پھر جوانوں کی باری ہے اور جوان بھی جو بالکل کمزور ہو بلکہ قابل غور ہو. تو حضرت اقدس قاری محمد مشتاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قاری محمد رفیق صاحب ان حضرات کا رابطہ تھا. دن کو بھی مدرسے کا ایک اجتماع تھا، اس میں میں نے بھی شرکت کی اور اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لے آئے. یہاں آ کر پتہ چلا کہ بہت عرصہ پہلے یہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، پتہ بستی میں تھی یا یہاں تھی، ساتھ ہی ایک پلاٹ تھا، اس میں ایک جلسہ تھا. قاری حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی آئے تھے، میں بھی اس وقت آیا تھا. میں اس میں نہیں تھا، میں اس کا دیکھ تو اس وقت بیان ہو گیا تھا. آج میں نے حضرت قاری صاحب سے درخواست کی تھی کہ چونکہ میں مریض آدمی ہوں تو وہ اس ترتیب سے کہ رات کو 2-2 بجے تک جلسے ہوں اور میں جاؤں، میری صحت اب اس کی متحمل نہیں ہے. بلکہ خانقاہ سے یہاں پہنچنے میں
کل صبح سے سفر کیا ہے تو رات 12-1 بجے میں لاہور پہنچا ہوں، یہاں صبح آیا ہوں، اس وقت سے اب تک جاگ رہا ہوں۔ اب یہاں سے فارغ ہو کر پھر میرا واپسی کا سفر ہے تو کل شام تک ہی سفر ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ قریب علاقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک تدبیر ہوتی ہے اور ایک تدبیر ہوتی ہے۔ تدبیر کی دنیا میں ایک آدمی بے ہے آیا ہے، لیکن تدبیر کے فیصلے بڑے اٹل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تدبیر شیشہ ہے اور تدبیر اس پہ پتھر ہے۔ شیشے پہ پتھر پڑے تو شیشہ چور ہو جاتا ہے۔ آدمی کی تدبیریں اپنی ہو، لیکن جب رب کی تدبیر کا پتھر پڑتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ لے آئے ہیں، میں 2-4 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو بچے بول رہے ہیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس مدرسے کا کوئی منتظم ہے تو وہ اردو سے بات ہے، اور اگر ساری چلے گئے تو اللہ کرے باقی بھی چلے جائیں جو بیٹھے ہیں۔ اچھی آپ ہی سنبھالو، اگر اتنا مدرسے 40 سال ہو گئے سنبھالتے ہوئے ایک تو جو زیادہ کمزور ہیں سونا چاہتے ہیں تو ان کو نیند کرا دو، ان کو جبر بٹھاؤ نا۔ ہاں کوئی بات نہیں۔ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک آدمی ہو اس کو بھی سنانا پڑے تو سنا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب وہ بچے ہیں، ظاہر ہے ہر ایک ہر بات بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے بیٹھے کے لیے، بچے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو قابل قدر دوستو، بعض عنوانات بالکل انوکھے ہوتے ہیں اور اس عنوان کو دیکھ کر بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا موضوع کی مناسبت کیا ہے۔ ان دوستوں نے عنوان رکھا شیر خدا۔ سب کہی رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے تو شاید میں ان سے یہ پوچھوں کہ شیر خدا سے مراد آپ کی مراد کیا تھی؟ اس لیے کہ نام نہیں ہے کہ شیر خدا سے مراد کون ہے۔ حدیث میں تو حضور نے حضرت سیدنا حمزہ کو کہا اسد اللہ، اللہ کا شیر، واسد رسول ہی، اللہ کے رسول کا شیر، سید الشہداء، سارے شہیدوں کا سردار وہ حضرت حمزہ ہے۔ تو اب آپ کے یہاں حضرت حمزہ پر گفتگو کرنی ہے تو میں اس پر تقریر کروں، اور ایک عنوان شیر خدا جو ہمارے یہاں مروج ہے یا معروف ہے وہ سیدنا علی کی ذات ہے۔ اگر حضرت علی کے متعلق ہے تو پھر علی کے لیے جو حضور نے جملے استعمال فرمائے تھے اور ان کی جو عظمتیں ارشاد فرمائی تھی اور ان کے جو القابات آپ نے ارشاد فرمائے تھے ان میں سے کوئی بات کہی جاتی۔ چلو اب اشتہار آ گیا ہے تو میں کچھ باتیں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ جناب سیدنا علی سب کہی رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی دعوت کی محنت اس امت پر کی ہے، اس میں جن لوگوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے ان میں سب سے پہلی ہستی ایک خاتون ہے۔ آج دن کو مستورات کا جلسہ تھا، وہاں بھی میں اگرچہ باتیں نہ کہہ سکا، لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مردوں سے بھی پہلے عورت کو اسلام نصیب ہوا ہے۔ اس وقت سب سے پہلا کلمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا تھا۔ ابو بکر صدیق اس وقت تھے ہی نہیں، وہ یمن کے سفر پر گئے ہوئے تھے، تو اما خدیجہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کے احسان کے بدلے میں نہیں دے سکتا، مردوں میں صدیق کے احسان مجھ پر اتنے ہیں کہ قیامت کے دن خدا بدلہ دے گا، اور تو میں خدیجہ کے احسان مجھ پر اتنے ہیں کہ قیامت کے دن خدا بدلہ دے گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ، اور حضور نے 4 عورتوں کو جنت کا ٹکٹ دیا دنیا، اور ان کے متعلق فرمایا جنت کے عورتوں کی سردار ہوگی۔ بیویوں میں سیدہ خدیجہ کا نام لیا، بیٹوں میں سیدہ فاطمہ کا نام لیا، اور پہلی 2 خواتین میں سے حضرت سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ کا نام لیا۔ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی اماں ہے، سیدہ آسیہ جنت میں حضور کی بیوی بنے گی۔ دنیا میں وہ زوجہ فرعون جس پر فرعون نے ظلم اور تشدد اور زیادتی کی تھی، لیکن اللہ نے آسیہ کو فرعون سے بالکل محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ اسے معصوم رکھنا تھا، عصمت والے نبی کے حصے میں رکھنا تھا، اس لیے یہ ان کی قسمت تھی۔ تو ان 4 کو کہا
اور फरमाया इन चारों की सरकार मेरी बेटी फातिमा होगी, खातून जन्नत होगी। तो हजरत सैयदा खदीजा ने सबसे पहले कलमा पढ़ा, हजरत खदीजा के बाद फिर हजरत अली इब्न अबी तालिब ने सबसे पहले कलमा पढ़ा। फिर सफर से वापस तशरीफ लाए हुजूर और वहां पर शेख हजरत जमी हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिले। चलो आज मैं तकरीर को यूं कह दूं, बड़ा उन्वान आपको लिया दे देता हूं कि इससे पहले शेख आपको कभी न सुना हो। नबी और सिद्दीक तो सारी जिंदगी सुनते रहे, आज अली और सिद्दीक सुनते कि जहां नबी का तज़किरा वहां सिद्दीक का जिक्र है, तो तारीख में ये भी है कि जहां सिद्दीक का जिक्र है वहां अली का जिक्र है। ये भी एक दूसरे से जुदा नहीं है। ये वो जालिम लोग हैं जो इनको जुदा करते हैं। वो कोई भी करे, वो खारजी करे तो तब भी जालिम है, वो राफी करे तो तब भी जालिम है। हमारा अकीदा तो जोड़ने का है, तोड़ने का तो है नहीं। हमने तो हमेशा जोड़ की बात की। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस वक्त हजरत अली ने कलमा पढ़ा, हजरत अबू बकर सिद्दीक यमन थे। और जब यमन तिजारत के लिए गए तो किताबों में लिखा है कि वहां पर यमन में उनको पता चला कि जहाँ एक बूढ़े बाबा शेख रहते हैं और वो बड़े पुराने दौर के बुजुर्ग हैं, बड़े उम्र रसीदा हैं, बड़े मुस्तजाब दावात हैं और बड़े नेक साले आदमी हैं, उनकी ज़ियारत करें। तो अब वो उनकी ज़ियारत के लिए जब गए तो पता चला उनका नाम था शेख अज़द यमनी। शेख बुजुर्ग को कहते हैं, अज़द उनका नाम था, यमन के वो रहने वाले थे। जब उनकी ज़ियारत जाके की, हज़रत अबू बकर की उम्र उस वक्त 38 साल थी। जाके देखा तो हैरान हो गए कि उस बाबे की उम्र बहुत ज्यादा है। और जब उनकी उम्र पूछी गई तो पता चला कि 390 साल उनकी उम्र है, यानी पौने 400 साल के लगभग 10 साल कम 4 सदियों उम्र गुजार चुके। इतनी बड़ी उम्र क्या। उनसे मुलाकात की। नेक लोगों की फितरत होती है कि कहीं भी जाएं तो पता चलता है यहाँ फला अल्लाह वाला रहता है, फला बुजुर्ग रहता है, फला नेक आदमी है, चलो उसकी ज़ियारत करें, उसकी महफिल में बैठे, उससे दुआ कराएं। हर आदमी अपने बुजुर्गों के पास जाता है। लाहौर गए हैं भी फला बुजुर्ग हैं, उनको मिल के आए जी, मुफ्ती साहब को मिल के आए भी, अल्लामा साहब को मिल के आए भी, कादिर साहब को मिल के आए भी, फला बुजुर्ग रहते हैं, उनकी ज़ियारत करके आए। हर आदमी अपने बुजुर्गों से एक रिश्वत रखता है। तो सिद्दीक की तारीफ ये है कि सिद्दीक कहते उसको है जिसे अल्लाह नबी के तस्दीक के लिए पैदा करता है। सिद्दीक का माना क्या है? कह दो ना, सच्चा नहीं, सच्चे को सादिक कहते हैं। सादिक नबी की सिफत है, अबू बकर की सिफत सिद्दीक है। जो सच कहे उसे सादिक कहते हैं और जो सच्चे से दलील मांगे बगैर उसके कहने पे यकीन करे उसे सिद्दीक कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने उनकी तस्दीक की, इसलिए फिक्री तौर पर वो सिद्दीक है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उस बाबे को मिलने के लिए गए। जब वो शेख हजरत जमी को मिले तो देखा बड़ी उम्र के हैं, नाम करीब हुए, मुसाफा किया। उन्होंने कहा बस वो क्या नाम है? उन्होंने कहा इसमें अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मारिस मौली बाप का नाम क्या है? उन्होंने कहा उस्मान इब्न आमिर। मिने नजीद, कहां से आए हो? मिनल मक्का। मिने ये कबीर, किस कबीले से हो? मैं बनुद्दीन। जब उस बाबे शेख हसन जंगी ने जुमले सुने तो कहा अंत अबू बकर, तू अबू बकर तो नहीं है। तो हजरत सिद्दीक हैरान हो गए कि वो सवाल क्या कर रहे हैं, मेरी मुलाकात पहली है, इसको कैसे पता चला मैं कौन हूं? हजरत अबू बकर ने कहा करीब हो। और उसी शेख ने कहा अबू बकर करीब हो, और मतलब थोड़ा सा और करीब हुआ तो उन्होंने अपने ये जो उनके भगों के बाल थे ये उनके चेहरे पर पड़े हुए थे और ज़ईफ़ुल उमर थे, कानों की शुबाई खत्म थी, आंखों की बिनाई खत्म थी। तो उन्होंने यूं करके आंखें खोली और गौर से हजरत अबू बकर का चेहरा देखकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? तो उसे क्या अच्छी नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। हैरान हो गए, कभी
یہ کون سی بات ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، اس باب یمنی نے کہا کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہوں۔ میری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر الزمان ایک نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، ابے کا نام عبداللہ ہوگا، اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کا خاندان بنو قریش ہوگا، اس کا قبیلہ بنو ہاشم ہوگا، وہ مکے کی دھرتی میں پیدا ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ اعلان نبوت کرے گا۔ اس پر جو سب سے پہلے آزاد مردوں میں سے کوئی کلمہ پڑھے گا، اس کی کنیت ابو بکر ہوگی، اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے لقب صدیق اور عتیق ہوں گے، اس کے باپ کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہوگا، اس کی ماں کا نام ام الخیر سلمہ بنت سخر ہوگا، اور وہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوگا، بنو تمیم کے تیم کے قبیلے سے ہوگا، اور وہ یمن کی تجارت کی غرض سے یمن میں جائے گا۔ جس وقت میں نے یہ کتابوں میں پڑھا تو اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ میری اتنی عمر کر دے کہ میں اس آخر الزمان نبی کا دیدار کروں، اگر وہ پیغمبر میرے حصے میں نہیں تو کم از کم محمد کے پہلے یار ابو بکر کا دیدار۔ ابو بکر میں بہت خوش ہوں، مبارک ہے مجھے، اور میں اس قابل ہوں کہ خوشی کروں کہ آج میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دل میں سوچ رہا تھا، کون نبی، کس کی نبوت کا تذکرہ، کس کا ذکر؟ تو اس نے کہا جب تم جاؤ گے نا تو مکے میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میری زندگی وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، میں دیکھ سکوں نہ دیکھ سکوں، پا سکوں نہ پا سکوں، اس کو میری طرف سے سلام بھی کہنا، اور پھر عربی کی کچھ اشعار پڑھیں۔ یہ شعر جن نے حضور کی صفات کا بھی ذکر کیا، آپ کی ختم نبوت کا بھی ذکر کیا، اور آپ پر ایمان لانے کا بھی ذکر کیا، کہ یہ اشعار بھی ان کو کہنا اور کہہ دینا کہ یمن کا 390 سالہ پورا آپ کو تو نہیں دیکھ سکا، آپ کے ابو بکر کو دیکھ کر اس پر یقین کر کے آپ کی نبوت کو مان چکا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے بن دیکھے حضور پر ایمان قبول کیا۔ اگر اجازت تو بھی یہاں جملہ کہتا ہوں، اس نے صدیق کو دیکھ کر نبی کو مان لیا۔ آج کے چولہے نے نبی اور صدیق کو اکٹھا سویا دیکھ کر کے ابو بکر کو نہیں مانا۔ اس نے صدیق کو دیکھ کر محمد کی نبوت کو قبول کر لیا، اور اس بے غیرت نے نبی کے ساتھ سوئے ہوئے دیکھ کر بھی اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ باپ اور طرف چلے جائے گا اپنے موضوع کی طرف۔ تو صدیق کبھی آئے نہیں تھے، علی نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جس نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کا جو 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہے یہ تو ہوا معراج میں، لیکن ابتدائے اسلام میں جب اللہ نے حضور پر نبوت کا اظہار فرمایا، عطا تو اس وقت ہے نبوت کی کہ کنت نبی بالآدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی میں تھا حضور فرماتے میں رب کے ہاں نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے اعلان اظہار کیا حضور پر نبوت کا تو اس وقت 2 نمازوں کی فرضیت آئی۔ تو علی کہتے ہیں میں تو چھوٹا سا بچہ تھا اور بچے پہ نماز فرض ہی نہیں۔ اس وقت حضرت علی کی عمر میں یہ تو اختلاف ہے کہ کتنے سال تھی، کسی نے 7 لکھا، کسی نے 9 لکھا، کسی نے 10 لکھا، کسی نے 11 لکھا، لیکن جس نے لکھا اس نے یہ ضرور لکھا کہ ابھی بالغ نہیں تھے، یعنی چھوٹی عمر کے تھے۔ تو فرمایا میں پہلا شخص ہوں جسے سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ کیسے پڑھی؟ جیسے آج ہم نے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے علماء کہتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، نمازوں سے آباد کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ مسجدیں چھوڑ دو، مسجد میں باجماعت پڑھا کرو، وہاں جا کر نوافل پڑھا کرو، کہ جب کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو بچے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچے اس کی نقل اتارتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی جناب قیام کرتے ہیں، کبھی تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور یوں پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابا کیسے کر رہا ہے، امی کیسے نماز پڑھ رہی ہے، میں اس طریقے سے پڑھوں۔ تو علی کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں پہلا جس نے
سے حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کی، یہ مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے کہ محبوب پر سب سے پہلے کلمہ بھی میں نے پڑھا ہے اور محبوب کے ساتھ نماز بھی سب سے پہلے میں نے پڑھا۔ جہاں صدیق اکبر کی بہت ساری اولیات ہیں، وہاں سیدنا علی کی بھی یہ اولیات ہیں۔ ان میں سے ایک بات ہوتی ہے جو کہ عنوان ہے، تو حضرت علی کی خصوصیات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے حکم آیا، انذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے اقربا رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجیے۔ ہر آدمی کی عادت ہوتی ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اپنوں سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ حضور نے اپنے قبیلے کے اہم لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس اکٹھا کرنے پر ایک دعوت کا انتظام کیا۔ ہماری جتنے مشائخ اولیاء اللہ کریں، ان لوگوں کے لنگر بڑے وسیع ہوتے ہیں، دسترخوان بڑے کھلے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، بلکہ ان میں تو بہت سارے لوگ ایسے جن کا مزاج ہے، ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ تو تمہارے پاس کوئی آئے اور کچھ نہ کھائے پیے اور چلا جائے تو ایسے جیسے قبرستان سے واپس جائے۔ مہمان کا اکرام کرو، کچھ نہ کچھ تو کھلاؤ۔ حضور نے فرمایا علی میں نے سب کو دعوت دی ہے، دعوت کا انتظام تو میں کرتا ہوں، سامان تو میں لے آتا ہوں، پکانے کے لیے تو گھر میں خدیجہ کام کرے گی، لیکن جس وقت میں ان سے بات کروں گا تو اس وقت دسترخوان تم نے لگانا، ان کو کھانا تم نے کھلانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ۔ اس ذو العشیرہ کی دعوت میں میزبانی کا شرط حضور نے اگر صحابہ میں سے کسی کا انتخاب کیا، بلکہ اور جماعت صحابہ تو ابھی بنی ہوئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قبیلے اور خاندان سے نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنے قبیلے کے جن افراد کو جمع کیا تھا ان کے لیے حضور نے علی کا انتخاب کیا تھا۔ تو علی وہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، علی وہ جس نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، علی وہ جو سب سے پہلے اس ذو العشیرہ کی دعوت کے میزبان بنے۔ حضرت علی کی پوری زندگی بڑی عجیب ہے۔ مجھ سے پہلے دونوں بزرگ سیرت نبی کی کچھ باتیں آپ کو کہہ رہے تھے، تو حضرت قاری صاحب دعوت برکاتہ اللہ نے مجھے کہا کہ آپ نے بھی حضرت علی پر باتیں کرنی ہیں، کیونکہ ہمارے شاہجی جو تھے نا حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا بھی ان سے تعلق تھا، میرا بھی انہیں سے عقیدت اور غلامی کا تعلق ہے۔ تو وہ صحیح العقیدہ سنی تھے، یعنی صحابہ اور اہل بیت دونوں میں کی محبت میں فنائیت کے مقام پر۔ یہ بات نہیں تھی کہ ایک کی تعریف ہو تو دوسرے کی نہ ہو، اس کی ہو تو اس کی نہ ہو، دونوں کی تعریف اور عظمتیں بیان کرنے میں کمال کر دیتے تھے۔ اور یہ یاد رکھو جب بھی افراط و تفریط کا شکار ہو جاؤ گے، ایک کی فضیلت دوسرے کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے، میرے انسان کے کام کرتے ہوئے ابو بکر نبی کو کھلاتا رہا، عمر کا علی کھاتا رہا، وہ لٹاتا رہا، یہ دیتا رہا۔ بھئی یہ تمہیں کس نے کہا کہ اس کا اور اس کا تقابل پیش کرو؟ یہ کس نے کہا؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، بیٹی صاحب نے اسے جانا، اب اس کا کام یہی ہے کہ کما کے مجھے کھلائے، اس کا کام یہ ہے کہ میرے پاس کھائے۔ تو یہ کیا کہنا کہ جی اس کا شان زیادہ ہے، اس کا شان کم، اس لیے کہ اس نے کھلایا ہے، اس نے کھایا ہے؟ بھئی ہیں تو دونوں حضور کے اور دونوں آقا کے صحابی ہیں اور دونوں جلیل القدر ہیں، یہ تقابل کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اس لیے حضرت نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کا وہ ایک شعر جو آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں، کیا ہے وہ ابو بکر و عمر عثمان والی حق کے ولی ابو بکر و عمر، اس میں شعر ہے کہ ترتیب خلافت بھی ہے، یہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے اس ترتیب کو برقرار رکھو، تقابل کو نہ لاؤ۔ تو میں حضرت علی پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت علی کی دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آج، بلکہ بڑے عجیب انداز میں، کہ جو خلفائے ثلاثہ میں علی کو ممتاز کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ امت کے اندر خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان چاروں میں سب سے بڑے مفسر صحابی
جن کی تفسیر امت میں موجود ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، اور حضور کی زندگی میں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اس وقت تفسیر علی بن ابی طالب کے نام سے کتاب، تفسیر عائشہ صدیقہ کے نام سے ایک کتاب، تفسیر عبداللہ ابن عباس کے نام سے ایک کتاب، مختلف صحابہ کی تفسیریں نام سے علیحدہ علیحدہ کتابیں چھپ چکی ہیں، اور اس تفسیر علی بن ابی طالب میں ہر اس آیت کو لے آئے ہیں جس کی تشریح سے اتنا علی نے اپنی زبان فیض ترجمان سے بیان کی ہے۔ تو حضور کے خلفائے راشدین ابو بکر اور عثمان میں سے چونکہ یہ تینوں نظام خلافت چلاتے تھے، تو ایک آدمی اقتدار کے منصب پہ بیٹھا ہے، اس کام کاج میں لگا ہوا ہے۔ حضرت علی کو اس دوران اس دعوت کا موقع ملا ہے، تبلیغ کا موقع ملا ہے، اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے رہے۔ تو صحابہ میں مفسر قرآن علی بن ابی طالب۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہمارے بہت سارے مولوی فوراً کہتے ہیں ضعیف ہے، ضعیف ہے، یا کوئی چاہے کہتے ہیں پوری نہیں، باقی مشکات کی ساری حدیثیں پوری ہیں، یہ پوری نہیں، کیونکہ علی کی فضیلت میں اس لیے پوری نہیں، ضعیف ہے۔ رات میں علامہ صاحب آئے ہوئے پاکستان میں، اگر سے پہنچو دیر سے تو زیادہ کی، انہوں نے کہا آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک مردہ، ایک صحت مند، ایک ضعیف۔ میں ضعیف، کمزور، ایک مردہ مر گیا، ایک صحت مند، ایک ضعیف۔ اب یہ جو ضعیف ہے غور سے سمجھو، یہ صحت مند کے زیادہ قریب ہے یا مردے کے؟ کیسے کہ وہ بھی زندہ، یہ بھی زندہ، وہ بھی بولتا ہے، یہ بھی بولتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، وہ بھی سفر کرتا ہے، یہ بھی سفر کرتا ہے، یہ تو مردہ ہے، تو کچھ بھی نہیں۔ اور میں حدیث کی بالکل ایسے ہے، ایک حدیث ہے جو صحت کے درجے کی ہے، ایک حدیث ہے جو موضوع مردہ درجے کی ہے، نبی اس کے ساتھ اس کی نسبت ہی نہیں، نبی کی طرف لوگوں نے منظور کی وہ موضوع ہے۔ تیسری وہ جو ضعیف، جس کو لوگوں نے کہا ضعیف، کیوں ضعیف ہے؟ اس راوی کی وجہ سے، کوئی نبی کی وجہ سے تو نہیں۔ تو ضعیف بوڑھا یا کمزور ہونا، میں کمزور ہو گیا ہوں تو کیا خیال ہے، ناقص ہو گیا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے کام کریں؟ اگر اتنا بیکار ہو تو بلاتے، آپ کہہ رہے تھے بھئی ضعیف ہے، اس کو نہ بلاؤ، صحت مند ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، 1000 صحت مند کرتے ہو جائیں لیکن ضعیف کی اپنی شان۔ یاد رکھو فضائل کے ابواب میں کسی صحابی کی کوئی فضیلت کی حدیث ہے، اس پر کسی کو اپنی طرف سے بحث کرنے کا کوئی حق نہیں، اپنے بات کہنا چاہتے۔ اس روایت پر اگر آپ غور کریں تو شاید آپ کو یہ بات سمجھ آ سکے، عام آدمی نہ سمجھے تو یہ میرے دائیں بائیں جو اساتذہ پڑھانے والے بیٹھے ہیں، حضرت قاری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے قاری مشتاق صاحب، مولانا عبداللہ رشیدی صاحب، باقی علماء کے مجھے نام بہت کم آتے ہیں، یہاں کے موضوع کا کیا نام ہے؟ دامت برکات و بلایا۔ تو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن پاک پڑھنے سے اور عربی کا علم، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم کا دروازہ ہے۔ نبی جس علم کے شہر ہیں وہ علم کون سا ہے؟ آپ میرے سوال نہیں سمجھے، وہ علم سائنس بولو، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، زراعت، کون سا؟ بولو بولو بولو، قرآن و سنت، قرآن و حدیث، یہی علم نا، قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ اس علم کی حفاظت پر آج میں نے دن کو باتیں کی، میں وہ نہیں دوہراتا، میں ایک اور مسئلہ سمجھا۔ اصل علم قرآن اور حدیث کا ہے،
حضور نے فرمایا قرآن و حدیث کا شہر تو میں ہوں، علی بابھا، اس کا دروازہ علی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب آدمی کسی مکان محل یا شہر میں جانا چاہتا ہے، پرانے زمانے میں شہروں کے گیٹ بنتے تھے، اب بھی لاہور کے بھی دروازے ہیں، ملتان میں جاؤ دروازے ہیں، آپ کے گوجرانوالہ چلے جاؤ وہاں پر بڑے بڑے دروازے بنے ہوئے ہیں، ان گیٹوں سے اندر جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب علم نبوت کے لیے آنا پڑے تو دروازہ علی ہے۔ وہ علی کیسے دروازہ ہے؟ اشارہ اس طرف تھا کہ تم تو عرب ہو، میری زبان کو سمجھتے ہو، یہ میں تو صرف عربیوں کا نبی نہیں، میں پوری کائنات کا نبی ہوں، عرب کا بھی، عجم کا بھی، شرق کا بھی، شمال و غرب کا بھی، شمال کا بھی، جنوب کا بھی۔ اب جب میرا علم اگلے عالم میں پہنچے گا، باہر کی دنیا میں پہنچے گا، وہ عربی سے واقف نہیں، وہ کیا کریں؟ فرمایا تو اپنے دماغ سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے، اس دروازے کے پاس آنا، اس دروازے سے اس قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے داخل ہونا۔ اب اس دروازہ کیا تھا؟ علی اس علم کے موجد اول بنے، اس کو عربی میں صرف اور نحو کا علم کہتے ہیں، ہماری زبان میں گرامر کا علم کہتے ہیں، جس کے اندر عربی بنانا، عربی میں اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، ان کو جوڑنا کیسے ہے، یہ کلمے کیا ہے، اسم کے اقسام کیا ہے، فعل کے اقسام کیا ہے، حروف کے اقسام کیا ہے۔ اس علم گرامر کے پہلے موجد قرآن و سنت سمجھانے کے لیے وہ علی ہیں۔ اس کی طرف حدیث میں اشارہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، کہ قرآن و سنت تو میرا ہوگا، لیکن علی بابھا، وہ اس علم کو سمجھنے کے لیے دروازہ علی کا ہوگا۔ جب تک علی کا علم نہیں سمجھو گے، اس وقت تک اردو کے ترجمے پڑھ کے شیخ التفسیر نہیں پڑھ سکتے۔ جب تک علی کا علم نہیں پڑھو گے، اس وقت بدیع الزمان کے جناب ترجمے پڑھ کے شیخ الحدیث نہیں بن سکتے۔ قرآن و سنت تب سمجھ آئے گا جب علی کا علم۔ میری بات سمجھا رہی ہے؟ اگلی بات، محدثین دوسرا علم قرآن کے ساتھ حدیث کا علم، اس میں بھی سیدنا علی کا مقام سب خلفائے راشدین میں سب سے اونچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی خلفائے راشدین میں مکثر روایات ہیں، سب سے زیادہ روایتیں انہوں نے نقل کی، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت علی نے حضور سے نقل کی خلفائے راشدین۔ اس کی دو حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جیسے ابو بکر حضور کے ساتھ ساتھ رہے، علی بھی حضور کے ساتھ ساتھ رہے، مکے میں بھی ساتھ رہے، مدینے میں بھی ساتھ رہے، بلکہ اگر ایک امتیاز بتا دوں تو آپ اس پہ پریشان نہ ہونا کہ ابو بکر تو باہر ساتھ رہتے تھے، علی تو گھر میں بھی ساتھ رہتے تھے، بچے تھے خدیجہ کی گود میں پل رہے تھے تو تب بھی ساتھ تھے، اور پھر جب مدینے آئے ہیں تو تب بھی ساتھ ہیں، اور اگر رشتہ ہو گیا ہے تو پھر اور گھر کا حصہ بن گئے ہیں تو تب بھی ساتھ ہیں، حضور ان کے گھر چلے جاتے ہیں تو تب بھی بے تکلفی میں، یہ آقا کے پاس آتے ہیں تو تب بھی بے تکلفی میں آتے ہیں، اس لیے علی گھر کا حصہ تھے۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، علی نے روایتیں بہت کٹھی کی، کٹھی صدیق نے بھی کی، عمر نے بھی کی۔ ابو بکر کے پاس فوراً نظام سلطنت آیا، اس کو سنبھالتے ہوئے اشاعت علم کا موقع نہ ملا، علی کو اس کا موقع ملا کہ قرآن و سنت کو دنیا میں پھیلائے، قرآن و سنت کی اشاعت کرے، اس لیے کہ ان کا زمانہ بہت لمبا تھا، صدیق کا دور بھی، فاروق کا دور بھی، عثمان کا دور بھی، پھر حیدر کرار کا اپنا زمانہ بھی، ان کو اللہ نے مواقع عطا کیے، اس لیے فرمایا کہ مکثر الروایات صحابہ میں حضرت علی ہیں، اور علی کے علم پر ایک عجیب سند، پوری توجہ سے غور کریں، جتنی روایتیں نقل کی ہیں وہ حوصلے سے بات کو سمجھنا، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا بنیادی بنیاد علی ابن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ یہ دو جلیل القدر صحابی تھے جو حضور کے ساتھ زیادہ قریب رہتے تھے۔ ابن مسعود کے متعلق آتا ہے صاحب السواد، صاحب النعلین، صاحب السباب، حضور کا تکیہ ان کے پاس،
حضور کی نالین جوتے مبارک ان کے پاس، حضور کا مسواک ان کے پاس. آج ہم میں سے کوئی آدمی حضرت قاری صاحب کے جوتے سیدھے کرے تو کہے گا جی میں تو وہ خادم ہوں، میں نے حضرت کے کئی سال جوتے سیدھے کیے ہیں. یہ کہیں گے میں وہ ہوں جو اتنے سال حضرت شاہ صاحب کے جوتے سیدھے کرتا رہا، میں وہ ہوں جو میں نے جناب فلاں عالم کے جوتے سیدھے کیے. ابن مسعود کے متعلق آتا ہے 8 سال کے تھے مکے میں، بچپن میں کلمہ پڑھا، حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ رہے اور آپ کی نالین پاک صاف ہوتی تھی. اور جب حضور جوتا پہننے لگتے تو ابن مسعود زمین پر بیٹھ کر آپ کا پاؤں مبارک جوتے میں ڈالتے تھے. 23 سال پیغمبر کے جوتے سیدھے بھی کرتے رہے، جوتا سنبھالتے بھی رہے اور حضور کے قدموں کو چھوتے بھی رہے. امت کا سب سے بڑا فقیہ اور مجتہد صاحب یہ. اور دوسرے سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں جب کوفہ آباد ہوا، یعنی حضرت علی حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کوفہ کی جو اس وقت مسجد بنی تھی، ریاست مدینہ کی بات مولانا مجھ سے پہلے بتا رہے تھے، تو چلو میں بھی اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس لفظ کو ہم مذاق نہ بنائیں، یہ بات یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کا مذاق ہو. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حضور کے زمانے کی مدینے کی ریاست کو بطور نمونہ کے عوام کے سامنے پیش کریں. صدیق کے دور خلافت کے ریاست مدینہ کو لوگوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کریں. عمر بن خطاب کی اصطلاحات کو امت کے سامنے بطور نمونہ پیش کریں. علی بن ابی طالب اور عثمان بن عفان کے دور کو بطور نمونہ پیش کریں تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کیسے ریاست بنائی تھی. اس کو اسلامی ریاست کہا جاتا ہے. یہ ہے ریاست مدینہ، وہ نہیں جو میرے اور آپ کے تصور میں. ایک آدمی میں ڈرا رہا ہوں نا، میرے گھر حضرت قاری صاحب اس بات کے گواہ ہوں گے، ہمارے قاری رحمہ اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے ایک وقت تقریر کی، حضرت مہدی انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مہدی ایک ہمارے ہیں اہل سنت کے اور ایک روافض ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا ہم مہدی کو یوں مانتے ہیں، وہ یوں مانتے ہیں، ہم یوں مانتے ہیں، وہ یوں مانتے ہیں. یعنی اس میں پوری تفصیل بتا. باتیں ان کی ساری ٹھیک تھیں، لیکن یہ بات کہ مہدی 2 ہیں یہ ٹھیک نہیں. مہدی جو آئے گا وہ زور سے بولو. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں مہدی ایک ہے، اس کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. ارے ریاست مدینہ مدینہ ہی ہے، وہ مدینہ ایک ہے. اس کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ صدیق کا دور ایسا تھا، عمر کا دور ایسا تھا، عثمان کا دور ایسا تھا، علی بن ابی طالب کا دور ایسا تھا، حضور نے اس کو ایسا بنایا تھا، محبوب نے اس طرح کی ریاست بنائی تھی، اس کو یوں چلایا تھا، اس میں یہ فتوحات قائم کی تھی. تم آج سوچتے ہو آج کے دور میں کہ پیٹرولنگ پولیس کے اڈے بنتے ہیں، جناب پولیس رات کو گشت کرتی ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں ہر 20 میل کے پاس ایک فوجی پولیس کی چھونی بنائی تھی. وہاں کے لوگ رات کو سفر کرتے تھے، وہ پولیس وہاں تک پہنچاتی تھی، وہاں سے اگلے منزل تک پہنچاتے تھے. تم نے آج محکمہ انتخاب قائم کیا، عمر بن خطاب نے اس دور میں قائم کر دیا تھا. تم نے آج محکمہ پولیس قائم کیا، عمر بن خطاب نے اس وقت قائم کر دیا تھا. تم نے آج تحصیلدار پٹواری قانون وہ بنائے کہ زمینوں کو ناپیں اور دیکھیں کہ جناب کس کا حصہ کہاں پر، اس کی کیا سند ہے. عمر بن خطاب نے اس وقت نہ کیا تھا. تم نے آج علاقوں کی فتوحات کی باتیں کی ہیں. عمر نے 22 لاکھ پر امیر فتح کیے تھے، عثمان نے 44 لاکھ پر امیر فتح کیے تھے، ابو بکر صدیق نے 11 لاکھ پر امیر فتح کیے تھے. حضرت سیدنا علی نے 50 لاکھ پر امیر کی فتوحات تک اسلامی پرچم کو پہلا پہنچایا تھا. پوری امت کو جمع کیا تھا. یہ وہ خلافت ہے یا یوں کہو وہ مدینے کی ریاست ہے. اس طرز کی ریاست کا لوگوں کو تصور دو اور اتنی اس کو پھیلاؤ، اتنی بڑھاؤ کہ دشمن مجبور ہو جائے یہ سوچنے پر کہ یا تو میں مدینے والا
ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مدینے کی اس ریاست کی اہمیت کو، تو میں عرض کر رہا تھا کوفے کے شہر کو حضرت عمر نے آباد کیا. کس نے آباد کیا؟ اس کی ایک چھوٹی سی اس کی جو مسجد بنائی اس وقت، مسجد بن گئی، یہ بھی مسجد بن گئی، بڑی کھلی مسجد ہے، لیکن جو کوفے کی جامع مسجد پہلی حضرت عمر نے بنائی وہ اتنی بڑی مسجد تھی کہ اس دور میں آدمی اس دور میں اس مسجد میں 40,000 آدمی بیک وقت نماز پڑھ سکتے. 900 ایسی جامع مسجدیں عمر بن خطاب نے اس مدینہ کی ریاست کا والی ہوتے ہوئے بنائی تھی. 4,000 وہ مسجدیں بنائی تھی جن مساجد میں عام اذان اور جماعت ہوتی تھی. امام متعین کیے تھے، مؤذن متعین کیے تھے، خادم متعین کیے تھے، مدرس متعین کیے تھے، ان کی تنخواہوں کا تقرر کیا تھا، ان کے روزگار کے ذرائع اور اسباب تیار کیے تھے. میں یہ کر رہا تھا کہ سیدنا علی صحابہ اکرام میں سے مقصر الروایت صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے لکھی. تو عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر نے مدینے میں کوفے بھیجا کہ ضرورت تو مدینے میں ہے لیکن تم کوفے والوں کو علم حاصل کرو. اور سیدنا علی نے جب دارالحکومت تبدیل کیا تو یہ مدینے سے سیدھا کوفے ہی گئے. اب کوفہ دوہری مرکزیت کا حامل بن گیا. ابن مسعود کا علم بھی کوفے میں اور علی کا علم بھی کوفے میں، اور ان دو آدمیوں کا علم آگے جب منتقل ہوا اور ایک ہستی نے ان کو سمیٹا. جیسے شیخ الہند، اور میں اس مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے گنگوئی اور نالوتری دو بڑے عظیم تھے، لیکن ان دونوں کا علم جب جمع ہوا ایک سینے میں تو تاریخ نے اس کو شیخ الہند کہا. ارے ابن مسعود اور علی ابن ابی طالب کا علم جب ایک سینے میں اکٹھا ہوا اور وہ آگے امت میں پھیلا تو تاریخ نے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا. ابو حنیفہ کی وجہ سے وہ فکر. اب ابو حنیفہ کی فکر کی خصوصیت جو علی کی سیرت سے تھی وہ یہ کہ علی نے ہر اس مسئلے کو لیا جس پر نہیں، ابو حنیفہ نے ہر اس مسئلے کو لیا جس پر علی کی مہر، جس پر بولو 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 جس پر علی کی مہر. حضور نے حضرت علی کی شان میں لفظ فرمایا افضاہم علی، میری امت کا چیف جسٹس جج قاضی علی. کون ہے؟ سارے کہو جو علی مان کو مانتے ہیں قاضی وہ کہے. میری امت کا جج کون ہے؟ حضور نے حضرت علی کو اپنی زندگی کے اپنے ہوتے ہوئے ایک علاقے میں قاضی بنا کر بھیجا. تو حضرت علی کہنے لگے محبوب میری عمر چھوٹی تھوڑی ہے، کیونکہ حضور کے وصال کے وقت ان کی عمر مبارک 23 سال یہ تھے، ان سے 7-8 سال پہلے لے لے تو 29 یا 30 سال کا 30 سال کا نوجوان. تو آپ مجھے قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، میں فیصل کیسے کروں؟ اللہ کے نبی نے ایک فارمولہ بتایا جو قیامت تک کے قاضیوں کے لیے مشعل راہ ہے. جب تک وہ اس پر عمل نہیں کریں گے وہ ڈنڈی مار کے یک طرفہ فیصلے کریں گے. جب تک علی کے فارمولے پر عمل کرتے رہیں گے امت میں انصاف ہے. وہ فیصلہ کیا بتایا؟ اور میں علی پریشان نہ ہوں، جب بھی تیرے پاس کوئی کیس لے کے آئے، کوئی مدعی بن کے آئے تو یک طرفہ سن کر فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے فریق کو اس کے سامنے نہیں. ایک آدمی نے آ کر بات کی مثلا قائد صاحب کے خلاف، میں اس کی بات پر یقین نہ کروں جب تک اس سامنے نہ ہو. ایک آدمی نے آ کے بات کی ان کے خلاف، اکیلا اس کی بات پر بھی بڑا نیک آدمی تھا، سر پہ اس کے پگڑی تھی، چہرے پہ اس کے داڑھی تھی، آنکھوں میں چشمہ لگایا ہوتا، بڑا نیک آدمی تھا، نیک فکر تھا، سلیق الطبع تھا، بڑی تہجد پڑھتا تھا، بڑی نماز پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ دوسرے کو سنا. فرمایا جب تک دوسرے کو نہ سنو اس وقت اکیلے آدمی کی بات پر فیصلہ نہ کرنا. حضرت علی کہتے ہیں میرے حضور کے زندگی کے بتائے ہوئے فارمولے کو جب میں نے نمونہ بنایا میں نے کبھی فیصلہ کرنے میں غلطی کھائی.
کہ میں نے کبھی اس کے طرف کی۔ تیسری حضرت علی کی جو خوبی تھی علم کے لحاظ سے کہ مفسر بھی سب سے بڑے، محدث بھی سب سے بڑے، اور خلفاء میں فقیہ اور مجتہد بھی سب سے بڑے۔ ہر مسئلے میں اجتہاد کرنے میں علی پر خبر، اور حضور نے ان کو امت کا جج اور قاضی کہا۔ تو میں اس پر ایک بات اور کہتا ہوں، پھر قاضی کے پاس آدمی کب جاتا ہے؟ جب جھگڑا ہو۔ عدالت میں کب جاتے ہو؟ جب اختلاف نہ ہو تو عدالت میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ زور سے بولو۔ اب تو عدالتیں بھی فیصلہ کر سکتی ہیں، کوئی نہیں بلاؤ، اتنی عدالت بھی فارغ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عدالتوں کے ججوں نے علی کے فیصلے کو سمجھا ہوتا تو یہ خود بھی فیصلے کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تیسری یہ جو حضور نے فرمایا کہ امت کا قاضی علی ہے، تو وہ صرف اختلافی فیصلوں میں نہیں، پورے دین کے مسائل سمجھانے کا جج علی ہے۔ امت میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو علی کے پاس آیا۔ اب میں ایک اختلاف آپ کو سمجھاتا ہوں، چھوٹا سا عام ہے۔ ہمارے یہاں اس مسجد میں تراویح ہوتی ہے رمضان، یہاں ہوتی ہے، مدرسے میں ہوتی ہے، تو کتنے رکعت ہیں؟ 20 کہیں کہیں 8 ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ لڑائی نہیں ہے، میں ویسے مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ 8 بھی ہوتی ہے تو 20 بھی ہوتی ہے۔ تو کسی نے 8 پڑھی، کسی نے 20 پڑھی، کسی کے مذہب میں تھی نہیں، جنہوں نے مانا نہیں ان کے ہاں ہے ہی، جنہوں نے علی کو بھی نہیں مانا، صحابہ کو نہیں مانا، ان کے ہاں تراویح نہیں، لیکن جو مانتے ہیں وہ 8 اور 20 میں جھگڑتے ہیں۔ جب جھگڑا ہو تو جج علی، تو فرمایا علی کے پاس جاؤ، علی سے پوچھو تم کتنی پڑھتے ہو؟ تو سیدنا علی کہتے ہیں نحن نصلی 5 تربیحات، ہم 5 تربیحیں پڑھتے تھے۔ تربیحات کہتے ہیں 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو کے 4 رکعت پڑھو، پھر تھوڑی دیر راحت، تربیحات آرام کرو، پھر 4 رکعت پڑھو، پھر آرام کرو، ایسے 4 رکعتیں 5 مرتبہ پڑھ لو۔ فرمایا ہم ایسے ہی کرتے تھے، 4 پڑھ کے کچھ دیر بیٹھتے، پھر 4 پڑھ کے کچھ دیر بیٹھتے، پھر 4 پڑھ کے کچھ دیر بیٹھتے، ہم ایسے 5 دفعہ کہتے تھے تو 5 سارے اونچی بات ہے۔ نبی کے جج کا فیصلہ کس نے مانا؟ ہم نے مانا، ہم نے اس جج کو تسلیم کیا۔ جس نے سرے سے انکار کیا اس نے جج کا انکار کیا، اور جس نے 20 کو نہیں مانا اس نے علی کا انکار کیا۔ کچھ بدبخت وہ ہیں، غور سے سمجھنا بڑی میں عجیب بات کیا، صحابہ کو تو مانتے ہیں، صحابہ کی نہیں مانتے۔ کچھ ظالم وہ ہیں نہ کو مانتے ہیں نہ کی مانتے ہیں، ہم وہ ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہماری سے بتایا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خوبیوں میں سے تھا کہ سیدنا علی امت کے جج اور قاضی اور چیف جسٹس بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے۔ اب میں اور فیصلے کو ساتھ سنتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ جو اتار لیتے ہیں۔ یہ میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ایک سمجھا رہا ہوں۔ میری عادت ہی نہیں ہے اختلافی مسئلے بیان کرنے کی، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ حضرت علی میں تقریر کرنے تو باتیں تو حضرت علی کی سنانی آپ کو، اپنی تو میں سنا نہیں سکتا ہوں۔ تو کچھ لوگ یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی یوں کر دیا، کبھی یوں کر دیا، کبھی یوں کر دیا، جو بھی طریقہ ہو مختلف ہوتے ہیں، اور کچھ یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے، یہ اختلافی بات نہیں ہے، آپ آپس میں بے شک یکجہتی کا اظہار کریں، لیکن میں مسئلہ سمجھا رہا تھا۔ اب یہ 3 تھے، اب یہ علی سے فیصلہ کرائیں کہ ہم کیسے پڑھیں، چونکہ امت کے قاضی تو سیدنا علی ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا وَضْعُ يَدِّ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کے تحت السرۃ فی الصلاۃ،
ناف کے نیچے رکھنا نماز میں کان من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کی نماز کی سنت ہے۔ فیصلہ کس کا ہے؟ سارے بولو فیصلہ کس کا ہے؟ تو ہم نے علی کے فیصلے کو قبول کیا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتے ہیں، اس وقت جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور اس سے پہلے دونوں بزرگوں نے مدارس کی اہمیت پر اور طلباء کی فضیلت اور عظمت پر گفتگو بھی کی ہے، اور ان سب کو اور ہم سب کو جو عزت ملی ہے وہ اس قرآن کی برکت اور اس قرآن مجید کو جب حضور پر اتر رہا تھا تو یہ ایسے نہیں تھا جیسے اب ہے، یعنی اس کتابی شکل میں کہ دو گردوں کے درمیان الحمد سے بنیاز ترتیب سے پورا قرآن اس ترتیب سے لکھا ہوا ہو اور ایسے جمع اور محفوظ ہو، ایسے حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضور کے زمانے میں عورتوں میں سے صرف دو عورتیں قرآن کی حافظہ تھیں، ایک سیدہ فاطمہ اور ایک سیدہ عائشہ، اور مردوں میں سے حضرت عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب، ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، ابن مسعود، یا چند ایک اور لوگ تھے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ باقیوں کی کیفیت یہ تھی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید پورا قرآن بھی کسی نے نہ پڑھا ہوا ہو، کسی کے پاس کچھ صورتیں تھی، کسی کے پاس کچھ آیتیں تھی، کسی کے پاس کچھ حصہ تھا، کسی کے پاس کوئی حصہ تھا، کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کپڑے کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کسی تختی پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کسی چیز پہ اردو پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، اس طریقے سے تھا۔ صدیق اکبر نے اس کو محسوس کیا، مدینے کی خلافت کے بانی نے سمجھا کہ اب اس قرآن کو امت میں قیامت تک محفوظ کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں ان کو شامل کیا جو نبی کے زمانے کے قرآن کے حافظ تھے، تاکہ کوئی کمینہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں کمی ہو گئی ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس میں داخل کیا ہے۔ تو حضور کے زمانے کے جو حافظ اور قاری تھے وہ حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، ابی بن کعب الانصاری تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، ابن عباس تھے۔ ان 5-6 رکنی کمیٹی کو متعین کیا اور اس کمیٹی کا سربراہ ابو بکر نے علی کو بنایا کہ تم بیٹھ کر قرآن کو ترتیب دو، جو آپ بنا کر مجھے دیں گے، قیامت تک کسی قرآن کو امت میں لا سکتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں جو نبی نے بھی پڑھا ہے، صدیق نے بھی پڑھا ہے، علی نے بھی پڑھا ہے، حسن نے بھی پڑھا ہے، حسین نے کربلا نے بھی انہوں نے یہی قرآن پڑھا تھا۔ اب ہمارے پاس وہ قرآن ہے، اور یہ صحابہ میں مشہور تھا اقرا ابی بن کعب الانصاری۔ ابی بن کعب بہت بڑے قاری تھے، اس کے بڑے ہوئے، حالانکہ حضرت عثمان بہت بڑے قاری تھے، حضرت ابوبکر حضور کی زندگی میں حافظ تھے، بہت بڑے قاری تھے، علی بن ابی طالب حضور کو۔ اچھا عجیب بات ہے کہ ابو بکر اس کمیٹی کے ممبر نہیں بنے، عمر کو اس کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا، علی کو بنایا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ علی تم لکھو، تمہاری نگرانی میں لکھا جائے، تاکہ کل کو اس قرآن پر کوئی تنقید کرے تو پہلے سوچ لے کہ کہیں علی پر تو نہیں تنقید کر رہا۔ تو وہ قرآن جمع ہوا۔ تو میں بتا کہ حضرت ابی بن کعب کو کیوں امت کا سب سے بڑا قاری کہا ہوا؟ علماء نے کہا اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ لے چلتے ہیں ان سارے حضرات کا یہ اپنے نام کے ساتھ رحیم ہی لکھتے ہیں، سمجھانے کے لیے حضرت کا مشتاق خان صاحب اپنے نام کے ساتھ مشتاق خان رحیم، کیا نام ہے جو اس کا؟ قاری محمد رفیع رحیم، فلانے صاحب رحیم۔ کیا مطلب؟ کہ ہم قاری رحیم بھائی صاحب کے شاگرد ہیں اور ان کے لہجے پر قرآن پڑھتے ہیں، جو تجوید کر لہجہ انہوں نے سکھایا تھا اس پر پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ میں حضور کی تلاوت کا جو لہجہ تھا نقل کرنے کا، وہ ابی بن کعب سے زیادہ بہتر ہو
اس لیے انہیں ابی بن کعب کو اقرأکم بہت اچھا پڑھنے والا، یعنی کمال کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف آج شیخ باسط بھی کوئی نقل کر دیتے ہیں کمال کر دیتی ہے کاری باسط کی کون بات خیال ہے، اتنے سال پہلے ہم نے باسط کو سنا تھا، آج کسی بولے کا یاد کیا، آج یہ نماز میں تلاوت کر رہا تھا کر نہیں میں چھپ جاتا، آج فلانا پڑھ رہا تھا تو فلانا کاری آتا تھا۔ ابی بن کعب پڑھتے تھے تو صحابہ کی کیفیت داری ہو جاتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ۔ تو میں کر لوں کہ موجودہ قرآن مجید اب بات سنیں، حکومت صدیق نے کی، لیکن قرآن جو جمع ہو کے ہمارے پاس آیا وہ کس کے ہاتھ سے؟ سارے کہو اب میں بات کو ختم کرتا ہوں، عنوان تو بڑا لمبا تھا، لیکن وہ وقت جس وقت میں تقریر کا میرا دماغی طور پر ٹائم ہوتا ہے اس وقت چونکہ وقت نہیں ملا، وقت آگے نکل گیا، تو اب میں بات حضرت ابوبکر پر کرتا ہوں کیونکہ جماعت ثانی کا مہینہ ہے۔ حضور مدینہ کی ریاست کے بانی تھے، مدینہ میں آپ نے جا کے اسلامی ریاست قائم کی تھی نا، فلاحی ریاست قائم کی تھی، اسلامی ریاست بانی آقا تھے، لیکن اس کا پہلا سربراہ جسے پیغمبر نے مصلی دے کر اپنی جگہ پر کھڑا کیا وہ کون تھے؟ سارے کون؟ صدیق نے جب مدینے کو فلاحی ریاست بنایا تو اس نے 4 کام کیے جو سب سے پہلے اور بنیادی کام تھے۔ میں سیرت صدیق پر تقریر نہیں کرتا، وہ میرا ایک موضوع رہتا ہے، نہ اس وقت حضرت ابوبکر کی خلافت پر کوئی بحث کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی ان کے دور حکومت کی عملیات یا خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں اس حضور والی مدینے کی ریاست کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے جو بنیادی کام کیے تھے وہ کتنے تھے؟ ان میں سب سے پہلا کام جو حضرت علی نے اپنے ابوبکر نے اپنے خطبے میں کہا وہ یہ کہا تھا کہ لوگوں میں کمزور ہوں، تم نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا ہے، لیکن یاد رکھو تم میں کوئی کتنا قوی اور طاقتور کیوں نہ ہو وہ میرے نزدیک طاقتور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ ظلم کرے گا تو میری گرفت سے بچ نہیں سکے گا، ظلم کرے گا تو وہ شکنجے میں پھنسا جائے گا، نکل نہیں سکے گا، اور تم میں سے کوئی کتنا کمزور کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، ضعیف کیوں نہ ہو، میرے نزدیک وہ سب سے بڑا طاقت ہے۔ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچ، فإن ليس بينها وبين الله تعالی حجاب، اس کی آہ خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہ آہ نکالتا ہے تو خدا کا عرش ہوتا ہے۔ صدیق نے پہلا سبق یہ سکھایا کہ مدینہ کی ریاست کا پہلا اصول یہ ہے کہ غریبوں کے ہاں غریبوں کے کام غریبوں کے کام آؤ، ان کے کام آؤ، اپنی سلطنتیں اور اپنے اقتدار نہ بناؤ، یہ اس خطبے کا ہوتا ہے۔ دوسرا کام جو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی خلافت میں کیا وہ قرآن کو جمع کر کے امت کو دیا، اس قرآن کو پڑھو۔ میں نے آج دن کو بھی ایک بات کہی تھی، اب بھی کہہ دیتا ہوں، میں موجودہ اقتدار کے لوگ کہتے ہیں ہم مولویوں کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ بچے BA MA FA PhD کا ڈگری ہیں، میں نے صبح بھی ایک بات کہی تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ تم جتنا بھی پڑھ جاؤ تو پاکستان میں بھی تمہیں ڈگری نہیں ہے کہ بات وہ کہتے ہیں اچھا تو لندن نہیں گیا نا پڑھنے واسطے تو یہ PhD لندن ہے، یہ تجھ سے بہتر ہے، لہٰذا اس کو لوگ دیتے ہیں۔ اس نے برطانیہ سے ڈگری لیا ہے، یہ وہاں اس لیے اس کو دیتے ہیں، یہ جاپان سے پڑھ کے آیا اس لیے اس کو ملازمت دیتے ہیں، یہ فرق۔ لیکن جو ہم علم پڑھاتے ہیں یہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں بنوری ٹاؤن سے پڑھ کے آیا ہے اسی کو عالم رکھو، جامعہ رشید سے پڑھ کے آیا ہے اسی کو لے لو، جامعہ اسکندریہ سے پڑھ کے آیا ہے اسی کو لے لو، پاکستان سے پڑھ کے آیا ہے اسی کو لے لو،
اتفاق المدارس سے پڑھ کے آئے اسی کے لے لو. جو ہمیں علم پڑھاتے ہیں وہ پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کا باعث بنتا ہے. جو تم پڑھاتے ہو وہ تمہاری بھی عزت کا باعث ہے اور اس ملک اور قوم کی بھی عزت کا باعث ہے. وہ کہتے ہیں اصلی تعلیم دو, ہم کہتے ہیں اصلی تعلیم. کون سی تعلیم دو؟ اصلی. تو ابو بکر صدیق نے جو دوسرا کام کیا وہ یہ کہ امت کو اصلی تعلیم. کون سی تعلیم؟ اب مدینے کی ریاست کی کامیابی تبھی ہے کہ اصلی تعلیم, اور وہ اصلی تعلیم کے مرکز کون سے ہیں؟ سارے بولو. تیسری بات, ابو بکر صدیق نے معاشی نظام مضبوط کیا. معیشت کیسے مضبوط ہوگی؟ اس کا ایک شریعت نے اصول بتایا ہے کہ نظام زکات کو کرنا. امیر سے زکات لو, غریب کو دو, سرمایہ دار سے وصول کرو, مستحق پر خرچ کرو, اور جو لکھ دے میرے مذہب میں زکات لو تو اس کو معاف نہیں کرو. جس نے لکھا کہ میرے مذہب میں زکات نہیں تو گویا اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, اس لیے میرا مذہب ہی نہیں تو اس میں زکات نہیں, تو اسے ٹیکس دو. ہاں یہ اسلامی ہے. تو صدیق اکبر نے ان پہ ٹیکس لگائے اور جو مسلمان تھے ان سے زکاتیں وصول کی اور فقراء اور غرباء نے تقسیم کی. تو نظام معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام کا نظام زکات کو نافذ کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے اسلامی ریاست مدینے کی طرف پر بنانی ہے تو پھر صدیق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس اصول کو اپنانا پڑے گا کہ نظام زکات کو بھی نافذ کرو اور امیروں سے مال کو لے کر فقراء و غرباء پر تقسیم کرو, اور جو اس زکات کا انکار کرتے ہیں ان سے ٹیکس کرو. جو عیسائی غیر مسلم قومیں ہمارے یہاں رہتی ہیں اور وہ ٹیکس دیتی ہیں, خراج دیتی ہیں. تیسرا کام, آخری کام جو حضرت ابو بکر نے کیا وہ ختم نبوت کی حفاظت. سارے کو کس چیز کا تھا؟ قاری صاحب جو ہے یہ کیا نام تھا اس کا, نام یہ بول رہا بندہ جو دماغ سے کھودا ہوا ہے رفیع. آپ ہیں کان کر رفیع بالکل ٹھیک آزاد رفیع. حضور نے حضرت ابو بکر نے آخری کام یہ کیا کہ ختم نبوت کے جتنے منکرین تھے ان کا قلع کرنا کیا. حسین قذاب کا حسین کا بنایا کا سجاد, حتیٰ کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا سجاد. اور کمال کی بات یہ ہے کہ مرد نے دعویٰ کیا اس کا میں نبی, اس عورت نے کہا میں نبی, تو اس نبی کی اس نبنی سے شادی ہو گئی. ان کی آپس میں شادی ہوئی. یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے. اس عقیدہ کا تحفظ اتنا ضروری ہے, پوری توجہ سے سمجھنا, کہ حضور کے سارے دور نبوت میں جو مدینے میں 10 سال 100 جنگ لڑی گئی, اس 100 جنگ میں 27 جنگوں میں حضور خود شریک ہوئے, اور ان 27 جنگوں میں 259 ایک کم 60 260 یا 59 صحابہ شہید ہوئے. اور صرف ختم محبت کی تحریک جو ابو بکر صدیق نے چلائی تھی, جس میں صدیق اکبر باہر نکلے تھے, صحابہ کو بھیجا تھا, لشکر اسامہ کو بھیجا تھا, اور وہاں بڑی لڑائی لڑی گئی تھی. اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے, جن میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ و قاری. تو اسلامی خلافت اور اسلام کے اسلامی نظام ریاست کی حفاظت کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ غریب کا ساتھ دو, امیر کی سب کو بھی کرو, اس کے مال کو جو لوٹا ہوا ہے اس کا سرمایہ دو, اور غریبوں کا حق ادا کرو, اور غریب کی پاسداری کرو. دوسرا نظام یہ ہے کہ نظام قرآن کی حفاظت کرو, قرآن کی تعلیم کی عام کرو. تیسرا اصول یہ ہے کہ اسلام کا نظام معیشت مضبوط کرو تاکہ افلاس اور بھوک ختم ہو, تمہیں بھیک نہ مانگنے پڑے, کسی کے دروازے پہ جانا نہ پڑے, کسی سے تمہیں مانگنا نہ پڑے, ان کو رشوتیں نہ دینی پڑے, سود میں ملک کو مت ڈالو. یہ اسلام کا نظام زکات ہے. اور آخری جو سب سے بڑی اہم چیز ہے
محفوظ ہے تو تم بھی محفوظ ہو. اگر نبی کی عزت محفوظ نہیں تو کچھ بھی محفوظ نہیں. وہ ہے ختم نبوت. ختم نبوت پر ایک چھوٹی سی 2 منٹ کی بات سمجھا کے ختم کرتا ہوں. ہم جب کہتے ہیں ختم نبوت تو یہ نعرہ ختم کیا ہے, سب نے اشتہار چھاپنے شروع کر دیا, تاج تاج ختم نبوت, تاج تاج ختم نبوت. ہمارے ناخوان میں نظمیں بھی آج کل ختم نبوت ایک پر اس مثال نہ. ختم نبوت لفظ نہیں عقیدہ ہے. اللہ کبھی لایا اور موقع ہوا تو میں اس پر دلائل دوں گا. 100 قرآن آیتیں ہیں جس میں عقیدہ ختم نبوت ہے, 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں جس میں عقیدہ ختم نبوت ہے. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے ختم نبوت کامل کتاب, بہت بڑی ذخیر کتاب ہے, اس میں کمال کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو دیتے ہیں. ہماری 2 بزرگ گزرے, ایک انور شاہ اور ایک سید حسین گزرے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت انور شاہ کے سارے شاگردوں سے اللہ نے ختم نبوت کا کام لیا ہے, اور حضرت مدنی کے ہر شاگرد سے مولانا استاد قاسمی, قاضی مظہر حسین چکوال, ان سب لوگوں سے اللہ نے صحابہ کی عظمت کا کام. سبحان اللہ. یہ ہمارے حصے میں ہے کہ اللہ نے لوگوں کا انتخاب کیا. تو ایک لفظ ہے ختم نبوت, تو وہ تو دشمن بھی کہتا, میں مانتا ہوں ختم نبوت. میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں ختم نبوت کا معنی. سب توجہ کریں, سادہ سادہ لفظ ایک ہے ختم نبوت, اس کے اندر پورا دین جمع ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. قاری رفیق صاحب عمر میں چھوٹے تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے استاد جی قاری مشتاق صاحب سے ملنا ہے, وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کہا؟ سمجھانے کے لیے کیا ہوا مسجد میں. یہ لفظ تو ایک کہا کہ مسجد میں, اس سے مسئلے کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نماز کا وقت ہے تو پڑھ رہے ہیں, نہ ہوتا تو نہ پڑھتے. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ وہ باوضو ہیں تو پڑھ رہے ہیں, بے وضو ہوتے تو کیسے پڑھتے. تیسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ کعبے کی طرف رخ ہوگا تو پڑھ رہے ہیں, اگر مشرق کی طرف منہ ہوتا تو کیسے پڑھتے. چوتھا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ جگہ پاک ہوگی تو پڑھ رہے ہیں, ناپاک ہوگی تو کیسے پڑھتے. پانچواں مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ لباس پاک ہوگا تو پڑھ رہے ہیں, ناپاک ہوتا تو کیسے پڑھتے. چھٹا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ نیت کی ہوگی تو پڑھ رہے ہیں, ایسے کھڑے ہوتے تو کیسے پڑھتے. نہیں سمجھو, کئی لوگ ایسے بھی کھڑے ہوتے ہیں. بڑی پرانی بات ہے, آج کل کی نہیں ہے, بڑی پرانی بات ہے, ایک پرانے دور کی بات ہے. اتحاد کا مظاہرہ ہوگا, وہ سب ایک ہے. ایسے کوئی امام بنایا جو ایسے کھڑے تھے, اور جو پیچھے تھا ان میں سے ایک ایسے تھا. لوگوں نے دیکھ کے کہا سب ایسے کھڑے, ایک نے نیت باندھی ہوئی. سنیے, میں مذاق نہیں کر رہا, مسئلہ سمجھا. تو نیت باندھو گے تو نماز ہوگی, نہیں باندھو گے تو نہیں ہوگی. تو علامہ خالد محمود صاحب اقتباء مجھے کہنے لگے اگر وہ بھی ویسے ہی کھڑے ہو جاتے تو ہم کہتے ویسے ہی کھڑے, وہ بھی ان کی طرح کھڑے ہوتے تو چلو ہم یہ تو کہتے ہیں ویسے کھڑے ہیں تو ہماری بدنامی تو نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات ایک تھی, نماز پڑھ رہے ہیں. مسئلے کتنے سمجھے؟ جوڑ سے بولو. باقی 6 چیزیں اس کے روزے پہ نہیں لاتا. نماز کے 6 فرض تو بتا دیا, تو باقی اس کے روزے. اب جو ہم کہتے ہیں نا حضور آخری نبی, تو اس سے کیا مانا ہے؟ جب حضور نبی آخری ہیں تو قرآن کتاب آخری ہے. حضور نبی آخری ہیں تو یہ آخری ہے. حضور نبی آخری ہیں تو یہ شریعت آخری ہے. حضور نبی آخری ہیں تو یہ دین آخری ہے. حضور نبی آخری ہیں تو یہ امت آخری ہے. حضور نبی آخری ہیں تو صحابہ جماعت آخری ہیں. حضور نبی آخری ہیں تو ازواج امت کی مائیں آخری ہیں. حضور نبی آخری ہیں تو اہل بیت عظمت کے لحاظ سے نبی کا گھرانہ اور خاندان وہ آخری خاندان ہے. اس سے بڑھ کر عظمت والا اور کوئی خاندان نہیں. حضور نبی آخری ہیں تو یہ معصوم آخری ہیں, اب کوئی معصوم نہیں. حضور آخری نبی ہیں تو یہ آخری صاحب وحی ہے, اس کے بعد کسی پر وحی بھی آئے گی. حضور آخری نبی ہیں تو یہ مامور من اللہ آخری ہیں.
تو یہ مفترض الطاعت آخری ہیں، حضور آخری نبی ہیں، تو یہ وہ آخری ہیں کہ جن پر صرف نبوت نہیں سب کچھ ان پر ختم ہے. جو جو چیز نبی کی نسبت کی ہے وہ سب محمد پر ختم ہے. اس کو کسی کی طرف کوئی منسوخ کرے، کہے کہ ان کے بعد کوئی معصوم ہو سکتا ہے، ان کے بعد کسی پر وحی آ سکتی ہے، ان کے بعد کوئی صحابی بن سکتا ہے، ان کے بعد کوئی کسی کا اہل بیت بن سکتا ہے، ان کے بعد کوئی امت آ سکتی ہے، ان کے بعد کسی پر وحی آ سکتی ہے، ان کے بعد کوئی کتاب آ سکتی ہے، تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ ختم نبوت کا قائل نہیں. صدیق نے امت کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ ختم نبوت محفوظ ہے تو مدینے کی ریاست کی حفاظت ہے، اگر ختم نبوت محفوظ نہیں تو پورا دین محفوظ. بات سمجھائیے. یہ چند باتیں اس حوالے سے میں نے کی، کچھ حضرت علی کی اور کچھ صدیق اکبر کی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا. اب ہمارے نعت خوان بہت سارے حضرات ہیں. 3 مارچ کو اسلام آباد میں ایک کنونشن سینٹر میں پیغام اسلام کانفرنس کے حوالے سے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، مدینے کی ریاست کا نظام کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ایک اجتماع ہو رہا ہے. تو مولانا عبداللہ رشیدی سے آپ رابطہ رکھیں گے اور جو جو دوست اس میں شریک ہونا چاہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ آئیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ.